سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار ثمینہ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثمینہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ کیا کہیں گی آپ کہ آج وزیر داخلہ کی جو گفتگو آپ نے سنی ہوگی وہ اپنے آپ کو باخبر پاکستان کا بندہ کہتے ہیں، ہر طرف سے انہیں خبر موصول ہوتی ہے، تو ان کو خبر مل گئی ہے کہ گیم از اوور؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا وہ بیسکلی کھڑا ہوا تھا کس سے، نمبر گیم کے اوپر۔ نمبر گیم اپوزیشن نے کافی دن پہلے ہی شو کر دی تھی کہ وہ ان کے پاس پوری ہو چکی۔ جو پرائم منسٹر صاحب کا کانفیڈنس تھا یا جس چیز کا حکومتی وزیر دعویٰ کر رہے تھے یا جس کی امید دلا رہے تھے، وہ چیز صرف یہ تھی کہ کوئی پیچھے بیک ڈور طریقے سے کچھ معاملات سیٹل ہو جائیں، جو گئے ہوئے اتحادی ہیں وہ واپس حکومت کے ساتھ آنے کا فیصلہ کر لیں گے اور اس طرح سے معاملات شاید سیٹل ہو جائیں گے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کل جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کافی چیزیں کھول کے رکھ دی۔ اس میں ساری آپشنز کا بھی ذکر آ چکا ہے کہ کن کن آپشنز پہ بات ہوئی۔ ایک آپشن وزیر اعظم کو قبول تھی کہ تحریک عدم اعتماد واپس چلی جائے اور وہ فوری الیکشن کا اعلان کر دیں گے آفٹر بجٹ، لیکن وہ اپوزیشن نے مسترد کر دی اور اپوزیشن کی طرف سے یہ تھا کہ نہیں وہ فوری طور پہ بس ڈیزائن کر دیں، تو ریزگنیشن پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ آپشن ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو چل رہی تھیں اصل میں حکومتی جو تکیہ تھا وہ اسی پر تھا کہ شاید پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان جو بھی ان تینوں کے درمیان آپس میں معاملات چل رہے ہیں، اگر وہ کسی طرح سے کسی نقطے پہ پہنچ جائیں گے تو پھر آٹومیٹکلی جو ہے ہمیں چیزیں نظر آ جاتی ہیں ریورس ہوتی نہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ادھر ادھر گئے ہیں وہ بھی اشارہ کر دیتے کہ نہیں جی ہم وسیع تر قومی مفاد میں جو ہے حکومت کا حساب دے رہے ہیں تاکہ یہ ٹیمیں اور پورا کر لیں۔ لیکن کل کے انٹرویو سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ جتنی بھی کوششیں پیچھے پردے کے کی جا رہی تھیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پرائم منسٹر صاحب کی باتوں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ ایک پیج جس کی وہ بار بار بات کرتے تھے اب وہ ایک پیج بھی نظر نہیں آیا۔ دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے آج جو ان کے پچھلے 2-3 دن کی آپ مصروفیات دیکھیں تو اس سے اندازہ پہلے ہی ہو رہا تھا کہ یہ الوداعی مصروفیات ہی ہیں۔ وہ 2-3 دن سے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جن میں سینئر صحافی بھی شامل ہیں، مسلسل وہ ان سے رابطے میں ہیں۔ آج انہوں نے ایک اور اہم فیصلہ کیا ہے کہ وہ عوام سے براہ راست بات کریں گے، تو یہ بھی آپ دیکھیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اگلے الیکشن کے لیے جو اپنا نیریٹو جو کہ وہ اب بظاہر پوری طرح لے چکے ہوئے ہیں کہ اینٹی امریکہ ان کا نیریٹو ہے کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، اس سارے معاملے کو اب لے کر وہ آگے الیکشن کیمپین میں جائیں گے اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پیش بندی شروع کر دی ہے کہ اسی آخری 3-4 دن میں ہی انہوں نے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور وہ چاہے سینئر صحافیوں سے ملاقات ہو، چاہے ان کا یہ کل والا انٹرویو ہو، چاہے آج عوام سے براہ راست بات چیت ہو یا آن ورڈ جو بھی اب آگے وہ اسٹیپس لیں گے، ان سب میں وہ چیزیں ہیں۔ تو ان کے بھی جو اسٹیپس تھے اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب وہ الوداعی جو چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں۔ باقی شیخ رشید صاحب نے اس چیز کو اور انڈورس کر دیا ہے، آ کے ان کی گفتگو 24 سے اب کافی حد تک چیزیں عیاں ہو گئی ہیں کہ جو ساری گفتگو یا کوشش پیچھے جاری تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی، تو اب یہ چیزیں اسی طرح ہوں گی جیسے کہ سامنے دکھائی بھی دے رہی ہیں۔ اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہیں، چلو پولی وہ اپنے نمبر پروڈیوس کر دیں گے تو پھر آگے جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے آئین کے مطابق چلی جائیں گی کہ جس طرح سے بھی اب آگے اگلے امیدوار کا وزیر آپ بھی مطلب آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وزیر اعظم بھی یہ بات جان چکے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں اگلے الیکشن کے لیے تاکہ وہ حکومت میں ہوتے ہوتے ہی اپنی عوام کو، اپنے سپورٹرز کو، ووٹرز کو انگیج کر سکیں تاکہ وہ اگلے الیکشن میں ان کا ساتھ دیں؟ بالکل، ان کو بھی آئیڈیا ہو چلا تھا کہ یہ پچھلے جو یہ پورا ہفتہ گزرا ہے یہ ایک آپ سمجھ لیں فیصلہ کن ہفتہ ہو سکتا تھا اس حوالے سے، جس میں ہم نے دیکھا کہ کافی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، جس میں عسکری ذرائع بھی تصدیق کر چکے ہیں کہ ملاقات تو ہوتی رہی ہے۔ اب وہ جو کوششیں تھی وہ ختم ہو گئی ہیں، تو پرائم منسٹر کو آبویسلی پتہ چل چکا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جو انہوں نے آپشن دیا تھا وہ قبول نہیں ہو سکا، جو ادھر سے آپشن تھا وہ انہیں قبول نہیں تھا استعفے والا، تو پھر یہ ظاہر ہے کہ معاملہ پھر بندگی میں داخل ہو گیا، ایک ڈیڈ لاک کی سی سچویشن ہے۔ اب پرائم منسٹر صاحب نے پھر یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدم اعتماد سے جائیں گے، اس سے ان کو پولیٹیکلی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ جو وہ نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے بڑا ٹھوک بجا کے بلڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اسی لیے آپ نے ایک چیز میں اس میں اور ایڈ کر دوں کہ جو ابھی لیٹسٹ کے پی میں الیکشن ہوئے ہیں اس سے بھی ان کو بہت حوصلہ ملا ہوگا کہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ عوام میں کافی زیادہ مقبول ہونے کا امکان ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کے پی الیکشن میں
پی ٹی آئی کو واضح اکثریت مل رہی ہے, واضح انہوں نے جیت حاصل کی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک اچھا میرا خیال ہے کہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ان کے لیے ہو گیا ہے کہ یہ نیریٹو عوام میں مقبول ہوگا, اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخری 2-3 دن میں اب اس کو مزید انڈورس کریں گے. سمینا, اور یہ صرف بات نہیں ہے, اسی بات پہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. جیسے ابھی یہ تاثر ہے, جیسے آپ بھی بات کرنی ہے, ایک پیج بھی نہیں رہا, حکومت اپنے تائیں جو بھی کر رہی ہے, وزیر اعظم جو بھی کر رہے ہیں, ایسے میں جب کہ ایک پیج بھی نہیں ہے اور اس طرح کی کامیابی ملنا کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں, یہ کتنی خوش کن ہے پی ٹی آئی کے لیے اور کتنا حوصلہ ان کو دے گی کہ عوام ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک چیز جو ہمارے ہاں بڑا زیادہ تاثر ہے وہ یہ کہ جناب پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ ہی سارا کا سارا الیکشن جتوا دیتی ہے, اور پتہ نہیں وہی سارے جو معاملات ہیں اور سارے ڈبوں میں ووٹ پتہ نہیں فوجی آگے ڈال دیتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے, نہ پہلے تھا. یہ ضرور ہوتا ہے کہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ ایک انفلوئنس ضرور ہوتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ جی چیزیں اس طرف بہتر ہیں, معاملات بہتر ہیں, تو الیکٹیبلز بھی اس طرف جاتے ہیں, جس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رخ بھی جو ہے وہ کس جماعت کی طرف ہے. اسی طرح سے کیسز کے معاملے میں عدالتوں سے جو فیصلے آتے ہیں, الیکشن کمیشن سے جو فیصلے آ رہے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں انڈیکیٹرز ہوتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رخ اس وقت کس جماعت کی طرف ہے. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ 100% ہی جو اسٹیبلشمنٹ آ رہی ہے وہی ووٹ جو ہے ڈبوں سے نکلے گا. ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ایک ان پاپولر شخص کے پیچھے ہاتھ نہیں رکھتی. جس کا انہیں اندازہ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی کہ آپ کو اٹھا کے وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بنا دے اور ساری دنیا جو ہے اس کے پیچھے چل پڑے گی. ایسا نہیں ہوگا. جو پاپولر شخص ہوگا, جس کی کچھ نہ کچھ عوام میں ایک پینیٹریشن نظر آئے گی, پاپولیرٹی نظر آئے گی, اسی کو ہی وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. اور اس سپورٹ میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مختلف انڈیکیٹرز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے بالکل ڈبوں میں سے مخالف ووٹ نکل آئیں گے. تو یہی صورتحال یہاں پہ بھی بنی ہے, کیونکہ جو کے پی الیکشن ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب کا جو نیریٹو ہے, پرائم منسٹر صاحب کی جو مقبولیت ہے, جو کہ پچھلے دنوں بلکہ کم ہوئی تھی, اب انہوں نے دوبارہ اس کو گین کر لیا ہے. وہ ان کے لیے ایک بڑا حوصلہ افزا اسٹیپ بھی ہے, بڑا حوصلہ افزا ایک آپ سمجھنے خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے. اور اس بات کی انہیں امید ہے. انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ لوگ تو مہنگائی میں پھنسے ہوئے تھے, آپ نے پھر جو ہے نا ان کو مہنگائی بھلا دی ہے اور میرے ساتھ جڑ گئے ہیں. وہ پاکستانی عوام کا مزاج ایسا ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایک دم سے بس پش چلی جاتی ہیں, اور کوئی ایک چیز جو ہے وہ آ کے ایک دم سے لیڈ کر لے جاتی ہے. اب یہ جو امریکہ کا خط ہے, یہ وہ اس سے کوئی عوام کے پیٹ تو نہیں بھرنے تھے, لیکن مہنگائی جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو ہر بندے کے گھر کو ڈسٹرب کر رہی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ نیریٹو ان کا عوام نے لیا ہے, اس کو بائی کیا ہے, تو دیٹ مینس کہ جو عوام کا بھی مزاج ہے وہ تھوڑا ہیروئک ٹائپ جو لوگ ہیں ان کو پسند کرتے ہیں. آئیڈیلزم کے شکار ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیرو ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, یہ جناب ڈٹ کے کھڑا ہو گیا, یہ جناب اس نے امریکہ کو للکار کے جواب دے دیا, اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی. مولا جٹ ٹائپ جو لوگ ہیں, یہ اکیلا کھڑا ہوا ہے, باقی سب اس طرف ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں عوام کو اپیل کرتی ہیں. ہماری عوام کا مزاج ایسا ہے, ہم لوگ ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. اور تو آپ سمجھتی ہیں کہ عوام کے مزاج کے مطابق تو پھر حکومتی پارٹی اچھا کھیل رہی ہے؟ میرے خیال سے اس چیز کا اگر فوری الیکشن ہوتے ہیں, بالکل اگر 2-3 مہینے کے اندر الیکشن ہوتے ہیں, تو اس چیز کا عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا, اور یقیناً آپ کو یہ فائدہ ووٹوں کی صورت میں نظر بھی آئے گا. ان کو اکثریت مل بھی سکتی ہے. لیکن اگر یہ الیکشن 6-8 مہینے یا 1 سال تک ڈیلے ہو جاتے ہیں, تو ہمارے ہاں ایک اور عوام کا مزاج ہے, وہ یہ کہ وہ بھول بھی جایا کرتے ہیں. تو یہ جو اینٹی امریکہ نیریٹو ہے, تو بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھولنے نہیں دوں گا, میں چپ نہیں بیٹھوں گا, خاموش نہیں بیٹھوں گا. کی فائٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا بھولنے نہیں دیتے ہیں. اگر تو یہ 6-8 مہینے گزر گئے, 1 سال گزر گیا, کیونکہ اپوزیشن کا بھی یہ ارادہ ہے کہ وہ پہلے اصلاحات کرے گی اور اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جائیں گے معاملات. تو اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر عمران خان صاحب سے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کتنا الائیو رکھ سکتے ہیں اپنے ووٹر کو, کتنا جو مومنٹم انہوں نے گین کیا اس کو اسی طرح مینٹین رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اگر وہ یہ تھوڑا سا پس پش چلا گیا معاملہ, پھر سے اور چیزیں نکل کے آئیں, تو پھر ان کو جو ہے معاملات شاید اس طریقے سے نہ ان کے ہاتھ میں ہوں. لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں انہیں فائدہ ایک اور طرح سے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر اپوزیشن بھی زیادہ دیر الیکشن کا معاملہ لٹکائے گی تو انہیں بھی نقصان ہے. انہیں بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے مہنگائی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. شہباز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ پیٹرول کی پرائس تو ہے عالمی مارکیٹ سے جڑی ہوئی ہے. تو دیکھا جائے تو کوئی جادو کا چراغ تو اپوزیشن کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ ایک دم آئے گی اور اس کے بعد سب کچھ اچھا ہو جائے گا, اور پھر پرائم منسٹر صاحب کو سب بھول جائیں گے کہ جی دیکھا پی ٹی آئی کے دور میں بڑا برا حال تھا, اپوزیشن نے تو سب آ کے اچھا کر دیا. تو ایسا بھی نہیں ہونے والا. تو انہیں بھی معلوم ہے کہ جو 6-8 مہینے وہ گزاریں گے آگے, جتنا وہ لمبا کریں گے اس سے اپوزیشن کو بھی نقصان ہوگا.
تو میرا خیال ہے اس وقت سب پارٹیز کے لیے یہی مفاد میں ہے کہ صورتحال پیدا ہونے والی ہے آئندہ. ایک تو تحریک عدم اعتماد کی کیا صورتحال بنتی ہے, وزیر اعظم عمران خان جیتے ہیں یا اپوزیشن جیت جاتی ہے. بہت شکریہ ثمینہ صاحبہ.